عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات پاک کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو قرآن کے انوار و تجلیات سے منور و روشن فرمائے اور ہمیں قرآن کے علوم سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج جس موضوع کو بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کے سننے سے پہلے اپنے اپنے دلوں کو، آرزوؤں کو، توجہات کو اس موضوع کی خیرات لینے کے لیے اللہ جل مجدہ کے حضور کرم میں پیش کریں۔ کوئی خود بیمار ہے یا اس کے گھر میں بیماری ہے، کوئی خود بے روزگار ہے یا اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، کوئی خود بے سکون ہے یا اس کے گھر میں بے سکونی ہے، وہ آج کے اس موضوع کو اللہ کے حضور میں ایک التجا کے ساتھ سنیں، التجا کے ساتھ کہ مولا آج ہم تیری اس شان کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ جس کے سامنے میرے یہ مسائل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور وہ شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء، سب بولیے نا، ان اللہ علی، کیا معنی ہے؟ بے شک اللہ، دیر از نو ڈاؤٹ، ذرہ برابر بھی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیا کہ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ ڈاکٹر جس بیماری کو لا علاج کہہ دیں وہ مالک اس میں بھی شفا دینے پہ قادر ہے۔ جس اولاد کے سنورنے کا کوئی امکان نہ ہو وہ اس کو بھی ماں باپ کا خدمت گزار بنانے پہ قادر ہے۔ ذاتی حیثیت میں رزق، روٹی، روزگار کی، انسان کی جہاں دور دور تک تصور بھی نہ ہو وہ کچھ بھی عطا کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور اس لیے قادر ہے کہ علی کل شیء، اچھا یہ جو جملہ ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ویسے تو لفظ قدیر قرآن مجید میں 45 مقامات پہ آیا ہے۔ کتنے؟ 45 مقامات پہ۔ لیکن خاص طور پہ یہ جملہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ قرآن مجید میں 35 مقامات پر ہے۔ کتنے؟ وہ ایک بار کوئی بات کر دے تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، تو اگر 35 بار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا خالق، مالک، رازق جاننے والوں ذرا یقین کی دولت دلوں میں پیدا کر کے تو آؤ، میں ہر چیز پر کیا ہوں؟ ہر چیز پر قادر، میرے خزانوں میں کوئی کمی۔ دیکھنا اس کی قدرت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟
قرآن مجید کہتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا طاقت والا ہے، بڑا قدرت والا ہے، اس کا آرڈر بڑا چلتا ہے، تو رب کا آرڈر پتہ ہے کیسے چلتا ہے؟ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا اس کا آرڈر اس طرح چلتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی شے کو صرف کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ لا علاج بیماری میرے اس بندے کا پیچھا چھوڑ دے، بے روزگاری، بے سکونی، بے اطمینانی میرے اس بندے کا پیچھا وہ ایک بار بس کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اپنی اس شان کے اظہار کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ کبھی اپنے آپ کو قدیر کہا، قدرت والا، کبھی آپ نے آپ کو قادر کہا، قدرت والا، کبھی اسی لفظ کو جمع کی فارم میں استعمال کیا، قادرون۔ ایک ہے کہ میں قدرت والا ہوں، اور کبھی رب کہتا ہے ہم قدرت والے ہیں، یعنی اپنی عظمت و کبریائی کے اظہار کے لیے۔ اچھا، کبھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود کو مقتدر کہا، قدرت والا، اور کبھی اسی کو جمع کے فارم میں استعمال کیا، مقتدرون۔ دیکھیے نا، رب اپنا تعارف اس شان کا کتنے حوالوں سے کرا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بندے مایوس نہیں ہونا، کبھی پریشان نہیں ہونا، جس رب کو تو سجدہ کرتا ہے وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، وہ قادرون بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے، وہ مقتدرون بھی ہے۔ اس کے لیے تمہاری کسی بات کو پورا کرنا مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جوان صحابی، ابھی ٹین ایجز میں تھے کہ جب وہ رحمت کونین کی صحبت کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوئے۔ کہتے ہیں ایک دن ترمذی شریف کی روایت ہے، میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہ آپ کے ساتھ تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بات سکھائی۔ فرمایا بیٹا وَعْلَمْ، اس بات پر پکا یقین کر لے، اس کو اپنے قلب و ذہن میں بٹھا لے، اور یہ خطاب ہم میں سے ہر شخص کو ہے، آقا کا خطاب ہر غلام اور ہر امتی کو ہے کہ ہم اس بات کو اپنے قلب و ذہن میں راسخ کر لیں، اس پہ پورا یقین کر لیں۔ کیا؟ فرمایا ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعه اللہ بشیء الا ما كتب بہ اللہ لک کما قال۔ فرمایا اگر پوری امت، پوری انسانیت مل کر یہ فیصلہ کرے نا کہ ہم نے اس بندے کا یہ فائدہ کرنا ہے، تو فرمایا وہ اتنا ہی فائدہ کریں گے جتنا رب نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر سارے مل کر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس بندے کا چھوڑنا کچھ نہیں ہے، اس کا رہنے کچھ نہیں دینا، تو فرمایا یاد رکھو وہ اس بندے کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان پہنچانے کی رب نے کیا دی ہے؟ اجازت دی۔ اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، چونکہ ہر چیز کس کے دستے قدرت میں ہے؟ بیدہ ملکوت کل شیء، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی ذالک قدیرا۔ آپ پڑھتے چلے جائیں، بلکہ میں یہاں پر رب کی اس قدرت کے اظہار کے لیے، ویسے تو قرآن مجید میں 20 واقعات اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے بیان کیے کہ جہاں اللہ نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا، لیکن میں اس میں سے ایک واقعہ، چونکہ اس میں علی کل شیء قدیر کے لفظوں کی مٹھاس بھی شامل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام کے لیے، اپنی بستی سے واپس پلٹ کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بستی تو ساری اجڑ گئی ہے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، برباد ہوئی پڑی ہے، دور دور تک وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے۔
گھر اجڑے پڑے ہیں، چھتیں گری پڑی ہیں، لوگوں کی لاشیں خراب ہوئی پڑی ہیں، اور ایک زیرو بھی نہیں ہے، ایک زیرو بھی نہیں ہے۔ میں اچھا، سنی سنائی بات کچھ اور ہوتی ہے، آدمی دیکھے تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے، خود اس کو فیس کرے تو اس کا امپریشن کچھ اور ہوتا ہے۔ میں ایسے ہی رات کو ایک دوران مطالعہ شخصیت کا نام آیا، ابو العلا المعری۔ یہ 5ویں صدی ہجری کے بہت بڑے فلاسفر ہیں، ابو العلا المعری۔ ملک شام میں ایک شہر آج بھی موجود ہے، اس کو کہتے ہیں معرۃ النعمان، اسی نسبت سے انہیں ابو العلا معری کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اتنے بڑے فلاسفر تھے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بہت سی باتوں کو اپنے کلام میں کوٹ کیا ہے۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ابو العلا المعری 4 سال کی عمر میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے، لیکن اللہ نے حافظہ کمال کا دیا تھا۔ وزڈم اللہ کی عطا ہے، یہ سیکھنے سے نہیں آتی۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہم خیر کثیر کسی اور چیز کو سمجھے بیٹھے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، خیر کثیر، کثیر بھلائی اس کے پاس ہوتی ہے جس کو اللہ وزڈم، حکمت، جس کو اللہ دانائی کی دولت عطا کرتے ہیں۔ تو ابو العلا المعری یہ سبزی خور تھے، ویجیٹیرین، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک دن ایک دوست نے تیتر بھونا اور بڑا اسے ٹیسٹی بنا کے خوب مسالے لگا کے سامنے رکھا کہ شاید یہ کھائیں تو ان کا یہ ذوق بدل جائے اور یہ کھانے کی طرف آ جائیں، گوشت کھانے کی طرف بھی۔ کبھی ہم نے زندگی میں انہیں گوشت کھاتے نہیں دیکھا۔ تو وہ تیتر بھنا ہوا سامنے آیا نا، تو حضرت ابو العلا المعری نے اس تیتر کو دیکھ کے کہا تمہیں ذبح کیا گیا، آگ پہ چڑھایا گیا، بھونا گیا اس لیے کہ تو تیتر بنا، کاش تو شہین بنتا تو یہ حالت نہ ہوتی۔ تو تیتر بنا تو یہ حالت ہو گئی تیری، تو شہین ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ اور اس سے کیا حکمت نکالی، ذرا سنیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، سیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ علامہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ جو بندہ کردار میں، کریکٹر میں، اپنی ویلیوز میں کمزور ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی قوتیں، طاقتیں اس کو لتاڑ کے گزر جاتی ہیں، پھر خاکے بنتے ہیں، پھر گستاخیاں ہوتی ہیں، پھر مسلمان کی بے توقیری ہوتی ہے۔ اور جب کردار مضبوط ہو نا، انسان کا کریکٹر مضبوط ہو اور وہ کمزوری کردار کی طرف نہ گیا ہو تو پھر اس کی ایک للکار پورے عالم کفر میں زلزلے بپا کر دیتی ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا نام ہی کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلے بپا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے۔ تو وہ میں ایسے ہی حضرت علامہ اقبال کے اس حوالے سے نا میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ذرا اس شہر کے بارے میں کوئی انفارمیشن لوں۔ آپ یقین کریں یہ پچھلے سالوں میں جو ملک شام میں بمبارمنٹ ہوئی ہے، شدید بمبارمنٹ، تو مجھے یہ بڑی شدت سے قرآن کا مقام یاد آیا۔ وہ کسی نے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالی ہے، معرۃ النعمان، اپنا سیریا کے، شام کے اس شہر کی۔ یہ حال ہوا پڑا ہے، لاکھوں کی آبادی کا شہر تھا، لیکن لگتا یوں ہے وہاں گلیوں محلوں میں وہ چلتے ہوئے بنا رہا ہے کہ جیسے یہاں پر کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ اس طرح ہلاکت، بربادی، تباہی ہے وہاں پہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی جب اپنی بستی کو دیکھا، کہ میں گیا تھا تو یہاں پہ چہل پہل، کاروبار، رونق، معاملات زندگی رواں دواں تھے، اور اب آیا ہوں تو یہاں پر تو ایک زیرو بھی کافی نہیں۔ تو دل میں خیال آیا اور منہ سے نکل گیا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے مالک یہ سارے مر گئے ہیں، اب تو انہیں قیامت والے دن دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ ایسے دل میں خیال آیا کہ اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے، رب کی طرف سے کوئی ایسی چیز آئے کہ جس کو دیکھ کے مجھے وہ علم الیقین سے عین الیقین، عین الیقین سے حق الیقین کی کیفیت نصیب ہو سکے۔
قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، رب نے 100 سال کے لیے ان پہ موت طاری کر دی۔ معروف واقعہ ہے، 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، فرمایا کم لبث، پیچھے سے شہر آباد ہو گیا 70 سالوں کے بعد، 70 سال اجڑا رہا پھر آباد ہو گیا۔ 100 سالوں کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کم لبث، کتنی دیر رکے ہو عزیر یہاں؟ عرض کی لبث تو یومن او بعد یوم، مولا ایک دن یا آدھا دن؟ فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، وہ قدیر قادر مقتدر رب کی شان کیا ہے، فرمایا تم ایک دن یا آدھا دن نہیں رہے، تم نے یہاں پر 100 سال گزارے ہیں، 100 سال گزارے ہیں۔ فانظر الی طعامک و شرابک، اپنا کھانا تو دیکھ، 100 سال پہلے جو کھانا ساتھ لے کے نکلے تھے 100 سال گزر گئے ہیں، مگر ابھی تک اس میں کوئی تر و تازگی ہے، ذرہ برابر بھی اس کی تازگی میں فرق نہیں آیا، وہ ختم نہیں ہوا، وہ باسی نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 100 سال کی گردش لیل و نہار میں اس میں ذرہ برابر بھی اثر اندازی نہیں کی۔ اور فرمایا اس کے مقابلے میں اپنی سواری دیکھ، وہ سواری جس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی تھی، وہ مٹی اکٹھی ہوئی، اس سے اسکیلیٹن بنا ڈھانچہ، اس پہ گوشت چڑھا، اس پہ سکن آئی، پھر اس میں رب نے جان ڈال دی۔ فرمایا یہ دیکھو، تم نے کہا تھا مردے کیسے زندہ کروں گا، یہ دیکھ لو، تیرے کھانے کو 100 سال گزرنے کے باوجود ہم نے باسی نہیں ہونے دیا، اور تیری سواری کا حال کیا ہو گیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ منظر آنکھوں سے تک لیا تو فوراً عرض کرنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مالک میں یقین کر لیا کہ تو ہر چیز پر کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مجھے یہاں پر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ گئے۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی، اور یہ جو میں روایت عرض کرنے لگا ہوں یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، میں مدر بکس جو علم تفسیر کی ہے وہ نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، تفسیر قرطبی میں ہے، تفسیر در منصور میں ہے، پھر امام بہقی کی دلائل النبوہ میں ہے، پھر ائمہ حدیث میں ایک اتھارٹی نیم امام ابن حجر اسقلانی، ان کی کتاب الاصابہ میں ہے، الغرض بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عوف بن مالک کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اچھا، آپ کے باپ کا نام بھی مالک تھا اور آپ کے بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ مالک، حضرت عوف الاشجعی۔ ایک غزوے پہ گئے، واپسی آئے تو باقی مجاہدین آ گئے، بیٹا نہیں آیا۔ پوچھا مجاہدوں سے میرا بیٹا مالک کدھر ہے؟ ان کا نہ تو وہ شہید ہوئے، ہمیں شہیدوں میں بھی نہیں ملے، نہ وہ زخمیوں میں ہمیں ملے، لگتا ہے کہ دشمنوں نے انہیں کیا کر لیا ہے، قید کر لیا ہے، وہ دشمنوں کی قید میں چلے گئے۔ حضرت عوف کہتے ہیں میں گھر آیا، بیوی کو آ کے بتایا، اب جس ماں کا اکلوتا بیٹا ہو، چلو شہادت کی خبر ملتی تو وہ مائیں آج کے دور کی نہیں تھی، آج کے دور کی نہیں تھی۔ آپ ذرا دیکھیے نا جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کیا دلیر خاتون تھی، 4 جوان بیٹے تھے، اگلے دن جنگ ہونی تھی، چاروں کو بلایا اور بلا کے کہا میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میں نے تمہیں حلال ذریعے سے پیدا کیا ہے، تم نطفہ حلال سے پیدا ہوئے ہو، میں تمہاری حقیقی ماں ہوں، اگر تم نے میرا دودھ پیا ہوا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ حضور کے دین کی خاطر کل جنگ میں جانا ہے، تم میں سے زندہ واپس کوئی نہ آئے۔ اتنی دلیر خاتون۔ اگلے دن جنگ ختم ہوئی تو پتہ چلا ایک بیٹا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، چاروں شہید ہو گئے۔ جب چاروں کی شہادت کی خبر ملی نا اور چاروں کی لاشیں سامنے پڑی ہیں تو حضرت خنسا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور میں کیا کہا۔ یہ ہے وہ یقین، وہ ایمان کہ جو انسان کو اس منزل پہ لے جاتا ہے جہاں اسے یہ دنیا ایک سراب نظر آتی ہے۔ اللہ کے حضور میں عرض کرتی اللہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتی اولادنا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ اتنی دلیر خواتین تھی، لیکن حضرت عوف کی اہلیہ اگر شہادت کی خبر ملتی تو اور تھا،
زخمی ہونے کی خبر ملتی تو اور انداز تھا. اب یہ دشمنوں کی قید میں. انہوں نے کہا اکلوتا بیٹا تھا, آپ جائیں نا حضور کے پاس, رحمت کونین کے پاس, ان سے جا کر عرض کرے آقا ہمارا اکلوتا بیٹا تھا تو اس کے لیے کچھ دعا فرمائیں. آقا نے فرمایا آف کوئی بات نہیں, آپ یوں کرو دونوں میاں بیوی گھر میں وضو کر کے بیٹھ جاؤ اور کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, بس اتنا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر طاقت, ہر قوت, ہر اتھارٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. بس یہ پڑھو. حضرت عوف کہتے ہم گھر میں آ گئے, میں اور میری بیوی, ہم نے یہ ورد شروع کر دیا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. پرابلم یہ ہے کہ اس بندے کو سیب کے ذائقے کی کیا خبر جس نے زندگی میں کبھی سیب کھایا ہی نہیں. اس بندے کو ایمان بالغیب اور رحمت کونین کی عطا کردہ ان عطاؤں کی فیوز و برکات کا کیا پتا جس نے کبھی ان کو چکھا ہی نہیں. آؤ نا ذرا حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بات سنیں. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شک, صحیح بخاری ہے, اذن شک معروف من الفجر ساتع اران الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. وہ کہتے خدا کی قسم ہم صحابہ کا اس بات پہ 100% یقین ہوتا تھا کہ رحمت کونین کی زبان اطہر سے جو نکل گیا وہ ہو کے رہے گا, وہ ہو کے رہے. ہم صبح و شام اس کو مشاہدہ کرتے تھے. حضرت عوف کہتے ہم پڑھتے رہے, اچانک آدھی رات کو دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی. کہتے میں بھاگ کے گیا, دروازہ کھولا تو میرا بیٹا سامنے کھڑا تھا, میرا بیٹا سامنے کھڑا تھا. کہتے صرف وہ اکیلا نہیں کھڑا تھا, اس کے ساتھ سینکڑوں بکریوں کا ریوڑ بھی تھا. کہتے میں نے کہا بیٹا یہ تم اور یہ بکریوں کا ریوڑ کیسے؟ اس نے کہا ابا جی مجھے نہیں معلوم, مجھے انہوں نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, یکا یک کیا ہوا میرے وہ پاؤں کی زنجیریں, ہاتھوں کی زنجیریں وہ لوز ہونا شروع ہو گئی, وہ لوز ہونا شروع ہو گئی, میرے پاؤں بھی آزاد ہو گئے, میرے بازو بھی آزاد ہو گئے. میں باہر نکلا تو یہ ریوڑ کھڑا ہوا تھا. کہتے یکا یک مجھے نہیں پتا ایک ہوا آئی, اس نے مجھے بھی اٹھایا, ان بکریوں کو بھی اٹھایا اور لا کے آپ کے دروازے کے سامنے اتار دیا. حضرت عوف رضی اللہ تعالی, یہ ہے علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. اگر اس دنیا نے اس ماڈرنٹی کے دور میں یہ مرحلے طے کر لیے ہیں کہ سالوں کے سفر سمٹ کر گھنٹوں اور منٹوں میں آ گئے ہیں, سالوں کے سفر سمٹ کر گھنٹوں اور منٹوں میں آ گئے ہیں, اور ابھی سائنس آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, تو یہ تو انسان کی اچیومنٹ ہے نا. اور یہ جس کی عظمت کی بات بیان ہو رہی ہے اس کی شان تو کیا ہے؟ علی کل شیء. حضرت مالک کہتے ہیں میرے لیے رات گزارنا مشکل ہو گیا, کب صبح اذان آئے, میں مسجد میں جاؤں, رحمت کونین کو یہ معاملہ بتاؤں. کہتے صبح اذان ہوئی, میں مسجد میں گیا, نماز پڑھی, سلام پھیرا, میں اٹھ کے بتانے لگا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کہا عوف مبارک ہو بیٹا آ گیا, عوف مبارک ہو بیٹا آ گیا. اور فرمایا عوف مبارک ہو, صرف تیرا بیٹا ہی نہیں آیا, رب نے تیری شان میں قرآن بھی اتارا. اور قرآن میں سورہ طلاق کی وہ آیتیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, جو ہر چیز پر قادر رب کا یقین کر کے اس پہ بھروسہ کرتا ہے, فرمایا رب اس کی ہر ضرورت اور ہر دکھ درد کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ ہے دوستان عزیز علی کل شیء, اللہ ہر چیز پر کیا ہے. اچھا میں ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں رحمت کونین میں بھی اللہ کی قدرتوں کا اظہار دیکھ کرنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا. صحابہ کہتے ہیں آقا اتنے خوش ہوئے کہ ہم نے اس دن مسکراتے ہوئے آقا کی مبارک داڑھوں کی بھی زیارت کی, جو آپ کی داڑھیں تھی نا ان کو بھی ہم نے دیکھا. سنن نبی داؤد کی روایت ہے, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں کہ
دائیں بائیں قبیلوں سے، بستیوں سے، دور دور کے علاقوں سے اچانک مدینہ طیبہ میں مختلف وفود آنے شروع ہو گئے، رش پڑ گیا، اور ہر وفد آ کر ایک ہی مسئلہ پیش کرتا ہے، آقا جی ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، باغات اجڑ رہے ہیں، فصلیں برباد ہو گئی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا۔ رحمت کونین نے فرمایا اچھا کل وہ عیدگاہ میں سب اکٹھے ہو جانا، وہاں پہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اچھا جب وہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء پڑھائی۔ آج کل جہاں مسجد غمامہ ہے نا، وہ جہاں پہ آپ باب السلام سے نکلتے ہیں، جو خوش نصیب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، تھوڑی دور ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے مسجد یہ عیدگاہ ہوتی تھی، یہاں پہ رحمت کونین جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے وہ یہاں پہ کیا کرتے تھے، وہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور جو دعا مانگی نا، وہ دعا کا ایک بہت ہی خاص حصہ ہمارے موضوع سے ریلیٹ ہے۔ کہا مولا تیرے خود سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور مالک جو تو ارادہ کر لے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، جو تو ارادہ کر لے۔ اے مالک غلاموں کو بارش عطا کر دے نا، بارش عطا کر دے۔ سیدہ کہتی ہے بس ان لفظوں کا حضور کی زبان اطہر سے نکلنا تھا کہ یکا یک پتہ نہیں کہاں سے بادل آئے، کہاں سے بجلی چمکی، کہاں سے بارش برسی، اتنی شدید بارش ہوئی کہ صحابہ کرام خود کو بچانے کے لیے کہ کپڑے گیلے ہو جائیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور آقا وہیں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں بار بار مولا تیرا شکر ہے، تو واقعی ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک بہت بڑی خیرات حضور کی بارگاہ کی جس سے ہم نے خود کو جہالت کے سبب محروم کیا ہوا ہے، اور ہم نے اسے نام نہاد عاملوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے، وہ ہے استخارہ کرنا۔ کیا کرنا؟ استخارہ کرنا۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ میں سے کتنے لوگوں نے زندگی میں استخارہ کیا ہے تو شاید 10-20 سے زیادہ نہ ہو۔ میرے پاس روز کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے، جی فلاں رشتہ کرنا ہے استخارہ کر دیں، فلاں کام کرنا ہے استخارہ کر دیں۔ حالانکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے یہ سنت نہیں ہے کسی سے استخارہ کروانا، استخارہ کرنا سنت ہے، خود استخارہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث۔ وہ کہتے ہیں لوگوں ہم تمہیں بتائیں ہم دکھوں سے کیسے بچے رہتے تھے، ہماری جھولیاں خیر سے کیوں بھری رہتی تھی؟ ہم زندگی کے ہر کام میں اللہ کے حضور میں استخارہ کرتے تھے، اور یہ وہ خیرات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لفظ سنیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من قرآن، جیسے آقا بڑے اہتمام سے بلا کے بٹھا کے ہمیں قرآن سکھاتے تھے نا، ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ہمیں بلا کے استخارہ سکھایا کرتے تھے کہ اس میں تمہارے لیے اتنی بھلائی اور خیر ہے۔ اچھا اس استخارے کی دعا میں بھی ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں دعا نہیں آتی۔ آج کل بابا کیا مشکل ہے، لکھی لکھائی دعا ہر آپ کے بچے کے موبائل میں موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اللہ کے حضور میں وہ دعا پڑھ کے التجا کرنی ہے اور سو جانا ہے، اور پھر آپ جب اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتے ہیں تو رب وہ راہیں دکھاتا ہے کہ جن راہوں پہ چلنے پہ انسان کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اس استخارے کا مطلب ہی کیا ہے؟ خیر چاہنا، خیر چاہنا۔ جب آپ رب سے خیر طلب کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ ہے استقدرک بقدرتک، اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں طاقت مانگ رہا ہوں تجھ سے، تو مجھے طاقت عطا کر۔ انک تقدر ولا اقدر، اور مالک میں کسی شے کی طاقت نہیں رکھتا، ہر طاقت کا مالک کون ہے؟ تو ہے، تو اللہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ کے اللہ سے استخارہ کر کے خیرات مانگتے ہیں تو پھر آپ کے زندگی کے بکھرے امور یکجا ہو جاتے ہیں، زندگی کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، اور جھولیاں راحتوں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں۔ دوستان عزیز، علی کل شیء قدیر کی آخری بات اور میری گفتگو ختم۔ میں تو جب سے میں نے یہ ڈیٹیل تھوڑی سی جانی ہے، یہاں ڈاکٹر دوست بھی بیٹھے ہوں گے، میڈیکل سائنس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سننے والوں میں کئی دوست اس فیلڈ کی آگاہی رکھتے ہوں گے، میں تو اس کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں،
لیکن میں نے جو انفارمیشن پڑھی ہے مستند ذرائع سے، تو آپ یقین جانیے میں حیرت میں گم ہوں. اب تو ہر بچہ جانتا ہے کہ ایک ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. مجھے نظر پڑ گئی، ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کرامت صاحب تشریف فرما ہیں. آپ نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. یہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھیں گے. آپ یقین جانیے میں حیرت میں گم ہو گیا. ڈی این اے یہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ عام طور پہ پوری دنیا میں اس وقت جینیٹک سائنس کا بڑا مشہور ہے. ڈی این اے کہ انسان کے جو سیل ہیں ان کا ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے اس انسان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کی جاتی ہے. یہ ڈی این اے کے ٹیسٹ سے آپ ذرا حیران ہوں گے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے نا، اور اس پینسل کے آگے وہ جو سکہ ہوتا ہے، وہ سکہ کم و بیش 1 ملی میٹر کا ہوتا ہے. 1 ملی میٹر کا، اس ملی میٹر میں جس خلیے کا، جس سیل کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ اتنی سی جگہ پہ 1000 سیل آ جاتے ہیں 1 ملی میٹر میں. اور ہماری باڈی جو ہے وہ جن سیل سے بنی ہوئی ہے وہ اس کی تعداد ٹریلین میں ہے، کھربوں میں ہے. کھربوں سیل ہے ہماری باڈی میں، اور ان میں سے وہ ایک سیل، وہ چھوٹا سا جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، جینیٹک سائنس کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس ایک سیل میں، اور یہ ہر سیل میں رب نے انفارمیشن رکھی ہے. انسان کی باڈی کی انفارمیشن اللہ نے اس اتنے سے چھوٹے سے ذرے میں اتنی رکھ دی ہے کہ اگر اس کو ڈی کوڈ کر کے پیجز پہ منتقل کیا جائے نا، تو اس ایک سیل کی انفارمیشن کے منتقل کرنے کے لیے 10 لاکھ صفحے چاہیے، 10 لاکھ پیجز چاہیے. اور وہ ٹریلین سیل ہے انسان کی باڈی میں. ایسے ہی تو نہیں رب ذوالجلال نے فرمایا تھا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے بندے تو دائیں بائیں کہیں نہ دیکھ، اپنے اندر دیکھ، تمہیں اپنے اندر ہماری معرفت کی کئی نشانیاں دکھائی دیں. تمہیں اپنے اندر نظر آئے گا کہ ہماری قدرت کی طاقتیں اور وسعتیں اور عظمتیں کیا کیا ہیں. آپ یقین جانیے کہ ابھی تو بدقسمتی سے سائنس کی ترقی انہوں نے کی ہے جن کا قرآن سے واسطہ کوئی نہیں ہے. جس دن امت مسلمہ کے جوان سائنس کے علوم سے بہرہ مند ہو کے قرآن کے سمندر سے موتی نکالنا شروع ہو گئے، تو دنیا والوں کو پتا چلے گا کہ جن حقیقتوں کو ہم نے آج پایا ہے 14 صدیاں پہلے رحمت کونین نے وہ ساری خیرات عطا کر دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو آپ اس اینگل سے پڑھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. لگتا یوں ہے کہ یہ تو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب کم ہے اور سائنس کی کتاب کیا ہے، زیادہ ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس پیغام پہ بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا تیری دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے. ہم تو لاک ڈاؤن ہو جائے نا، کالج یونیورسٹیاں بند ہو جائیں تو ہم جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، پڑھانے والے بھی خوش، پڑھنے والے بھی خوش. ہم نے علم سے، ہماری بنیاد کیا تھی؟ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس رب نے تو اپنے محبوب کے امتی کا پہلا تعلق ہی سائنس کے ساتھ جوڑا ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ ایمبریولوجی، یہ ساری سائنس جتنی بھی ہے اس کی بنیاد ہے یہ. اور خلق الانسان من علق پہ تو ڈاکٹر کیتھ مور، کینیڈین ڈاکٹر، جس کی کتابیں میڈیکل کالجز میں ٹیکسٹ اپنا بکس ان میں شامل ہیں، ڈاکٹر کیتھ مور نے کہا، اس نے کہا جب میں نے لیبارٹری میں وہ خاص سٹیج جو علق کی ہوتی ہے، جب نطفہ علقہ میں کنورٹ ہوتا ہے، میں نے جب اس کی فوٹو دیکھی اور ادھر قرآن نے کہا تھا کہ اس کی شکل ایسے ہوتی ہے جیسے جونک، لٹکی ہوئی جونک، لیچ، جب میں نے دونوں کو کمپیئر کیا لیبارٹری میں تو میری عقل حیرت کے دریا میں گم ہو گئی کہ دونوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا. صدیوں بعد سائنس نے جس حقیقت کو جانا، رحمت کونین نے 14 صدیاں پہلے ایک لفظ میں اس حقیقت کو بیان کر دیا. تو علامہ نے کہا تھا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے.
اے ملت اسلامیہ کے جوان، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ آج کے جوان ٹارگٹ بنائیں کہ ہم نے اسلام کو پریزنٹ کرنا ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، اور جب وہ اس چیز کے علم بردار بنیں گے اور یہ اصل خیرات جب اصل ہاتھوں میں آئے گی تو پھر دیکھیے قرآن کے سمندر سے کیا کیا ہیرے، کیا کیا جواہر نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آج کی اس گفتگو کے صدقے میں ہر وہ دوست جس نے اپنے دل میں کوئی ایسی ناممکن خواہش اللہ کے حضور میں پیش کی کہ مالک ہے تو بظاہر ناممکن لیکن تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ اس کی جھولی کو اس خواہش سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا